ادب در حقیقت اپنے تمام خاصیتوں کے ساتھ طریقے کو کہتے ہیں، راستے کو کہتے ہیں، اسلوب کو کہتے ہیں، طریق کو کہتے ہیں۔ ادب پھر اس راہ پہ چلنے کا نام بھی کہلاتا ہے۔ ادب دین اسلام کے حوالے سے بڑی فوقیت و اہمیت کا حامل ہے، جس میں دین اسلام نے اس کو بڑا مقام بخشا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بادب بانسی، بے ادب بے نصیب۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں جب میں چھوٹا سا بچہ تھا، پڑھنے کی عمر کو پہنچا، تو میں نے اپنی والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہا سے التجا کی کہ امی حضور میں پڑھنا چاہتا ہوں، علم دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے نہلایا، خوبصورت لباس پہنایا، خوبصورت لباس پہنا کر میرے سر پہ امامہ رکھا، دستار رکھی اور خوشبو لگائی، اور پھر فرمایا اذهب الى ربیعہ، اے میرے بیٹے تو حضرت ربیعہ کے پاس چلا جا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ میں بہت بڑے عالم دین تھے، درس حدیث سکھایا کرتے تھے، علم دین پڑھایا کرتے تھے مسجد نبوی کے اندر۔ فرمایا بیٹے تو حضرت ربیعہ کے پاس جا، لیکن جب تو وہاں پہنچے تو عرض کرنا ان سے فتعلم من ادبہ قبل علمہ، ان سے التجا کرنا کہ وہ آپ کو علم پڑھانے سے پہلے ادب سکھا دیں، پہلے ادب سیکھ لینا بعد میں علم پڑھنا۔ اگر ادب نہ پڑھا، صرف علم پڑھ لیا، ادب سے انسان خالی رہ جائے، علم آ جائے تو پھر علم بغیر جو ادب کے ہو وہ زہر بن جاتا ہے انسان کے لیے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں میں چلا گیا، ایک مدت تک میں ان سے ادب سیکھتا رہا۔ جب ادب سیکھ لیا، میرے استاد محترم نے مجھ سے فرما دیا کہ بیٹا اب تو کامل ہے ادب، تو میں اپنی والدہ ماجدہ کے پاس واپس پلٹا، واپس آ کے التجا کی کہ امی حضور میرے استاد نے مجھے کہہ دیا ہے کہ بیٹا اب تو کامل ہو گیا ہے ادب میں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ والدہ ماجدہ نے پھر فرمایا اذهب فاکتب الآن، اب جا لکھائی پڑھائی سیکھ، اب آگے درس حدیث سے، تفسیر سے، یہ بعد کی چیزیں ہیں، پہلے ادب سی۔ اگر ادب نہ آیا، علم آ گیا، علم زہر بن جاتا، علم ہلاکت کا سبب بن جاتا، علم تکبر کا سبب بنتا، علم بے صبری کا سبب بنتا، علم جلد بازی کا سبب بنتا ہے، علم انسان کو باتونی بنا دیتا ہے، لفاظیت کے کھیل میں پھنسا دیتا ہے۔ علم سے پہلے ادب، اور پھر یہ ادب سیکھنے کا مقام تھا کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے اپنے سارے گھوڑے حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کو بطور تحفہ دے دیے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ آپ التجا کرنے لگے حضور آپ ایسا کریں کہ ایک گھوڑا اپنی سواری کے لیے رکھ لیں۔ آپ نے فرمایا میں وہ گھوڑا اپنے لیے کیسے رکھ سکتا ہوں کہ میں شہر رسول میں رہتا ہوں، مدینہ الرسول میں رہتا ہوں۔ کہنے لگے کہ ایک سواری کے لیے رکھ لے۔ آپ نے فرمایا میں اس زمین کو اپنے گھوڑے کے سمو سے کیسے رود سکتا ہوں جو زمین میرے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدفن کے لیے چنی گئی ہے۔ یہ ادب ہے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ادب کے حوالے سے آپ کو مدینہ الرسول سے اس طرح لگاؤ ہو گیا اور محبت ہو گئی، آپ کو گوارا بھی نہ تھا کہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر چھوڑ دوں۔ عباسی خلیفہ کے بادشاہ منصور مہدی نے ایک مرتبہ آپ کو بطور نذرانہ 3000 دینار بھیجی، ایک تھیلی میں بند کر۔ جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے وہ لے کر وہ تھیلی کھولی نہیں، جیسے اس کا منہ بند تھا رکھ دیے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر بادشاہ نے خط بھیجا کہ میں آپ کو بغداد بلاتا ہوں، آپ بغداد آ جائیں مدینہ چھوڑ کے۔ آپ نے اسی ایلچی کو حکم دیا، آپ نے فرمایا وہ جو بادشاہ کے 3000 دینار تھے نا تھیلی میں، ابھی تک میں نے اس کو کھولا نہیں، وہ جیسے کہ جیسی تھی میں نے رکھ دیا تھا، وہ لے جا بادشاہ کے پاس، اور بادشاہ کو یہ کہنا کہ تو مجھے 3000 دے کر مدینہ الرسول چھڑانا چاہتا ہے، لے جا اپنے 3000 دینار، میں اللہ تعالیٰ کے رسول کا شہر نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ادب اور محبت کا مقام ہے۔ یہ میں نے صرف ایک چیز آپ کے سامنے کوٹ کی حضرت امام مالک کی زندگی کو، لیکن اس کے حوالے سے اپنی زندگی میں ہم دیکھیں کہ ہم ادب کتنا کرتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو دین کے ساتھ کتنا جوڑا ہے، دین کی راہ پہ کتنا چلایا ہے۔ اپنے رسومات کو دیکھ لیں، اپنے رسم و رواج، اپنے رہن سہن کے طریقوں کو دیکھ، اپنے رہن سہن کے طریقوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے صرف ایک برائی ہمارے اندر جو ہمارے سماج میں ہمارے اندر پائی جاتی، وہ آپ کو التجا کرتا ہوں بطور مثال۔ وہ ایک برائی یہ ہے ہم نکاح کرتے اپنے بچوں، شادی بیاہ کرتے، خوشی منانے کا یہ انداز دیکھیں نا آپ اپنا، 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے ڈیک چل جاتے ہیں، گانے چلتے ہیں، بیٹیاں ناچتی ہیں، بہنیں ناچتی ہیں، بہویں ناچتی ہیں، اور ہم خوشی سے دیکھ رہے ہو۔ سب سے بڑی بے شرمی اور بے ضمیری کی بات، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم ایک نیک کام کر رہے ہیں، علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا یہ میری سنت ہے، جو اس سے منہ موڑے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ مگر اس نیکی کے کام میں ہم نے کیا شامل کر دیا؟ ایک تو پورے محلے کو بے چین اور بے قرار کیا جا رہا ہے پہلے نمبر پر، اور دوسرے نمبر پر
اگر قریب میں مسجد ہے تو اس کا بھی لحاظ نہیں. اور تیسرے نمبر پر گانے سننا، اس کا جو جرم ہے کل قیامت کے دن سیسا گرم کر کے، جہنم کا سیسا گرم کر کے گانے سننے والے کے کانوں میں بھر دیا جائے. اور چوتھے نمبر پر اس کی برائی یہ ہے، 2 ہفتے پہلے ٹیکس چلتے رہے، برائی ہوتی رہی، اور جب رخصتی کا وقت آیا قرآن لے کر آ گئے دلہن کے اوپر. یہ کہاں کی نیکی؟ اور ہم پھر امید کرتے ہیں کہ اس سے نیک بچے پیدا ہوں، اولاد نرینہ پیدا ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمتوں کی امید کرتے ہیں، فضل کی امید کرتے ہیں، برکتوں کی امید کرتے ہیں. یارو ہمیشہ یاد رکھے گا، ایسے مقام پر برکتوں کی امید نہیں کی جا سکتی. اگر بچے پیدا بھی ہوں گے تو وہ رسول اللہ کے غلام نہیں ہوں گے. ناچنے والے پیدا ہو سکتے ہیں، کبھی قرآن پڑھنے والے پیدا نہیں ہو سکتے. اگر قرآن پڑھنے والے بچے پیدا کرنا چاہتے ہو، دین اسلام پر قربان ہونے والے بچے پیدا کرنا چاہتے ہو، ابتدا سے آخر تک ان کو رسول اللہ کا ذکر سنایا جائے، اللہ کا ذکر سنایا جائے، کلام مجید سنایا جائے، اور رسول اللہ کی سنت پہ پیروی اور عمل کیا جائے. تو پھر دیکھو کہ بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں. پھر دیکھو کہ خواجہ غلام فرید پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، معین الدین چشتی اجمیری پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، خواجہ سلیمان جیسا فرزند پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. نیک سیرت بچے، نیک کردار بچے تب جا کر پیدا ہوں گے جب ابتدا اچھی ہوگی. جب ہم ابتدا ہی برائی سے کرتے ہیں، پیدا ہونے والے بچے کبھی رسول اللہ کے غلام پیدا نہیں ہو سکتے. اگرچہ یہ بات خشک لگے، گرم لگے، کسی کو پسند نہ، میں معذرت کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے. ہم اس سے منہ نہیں موڑ سکتے. آج ہمارے بچے ہمارے سامنے، ہم جانتے ہیں دین کو، یہ کر رہے ہیں ہمارے سامنے، ہمارے مرنے کے بعد وہ کیا کچھ کریں گے، ذرا یاد رکھیے. خدا را اس برائی کو روکو. یہ ادب نہیں ہے دین اسلام کا. دین اسلام کے ادب کو برقرار رکھو. ہم پڑھ گئے، ڈگریاں حاصل کر لی، سب کچھ حاصل کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری زندگیوں میں ادب نہیں آیا تو کچھ نہیں ہے.